الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 104۔ فرمان باری تعالی ہے، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ جو بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو وہ رب کبریا جل و علا بہت قدردان ہے، ان کی نیکیوں کی قدر فرمانے والا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے صدقات بھی قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ رب اس کی اس نیکی کی قدر فرماتا ہے، اس کے صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، نیک اعمال کی قدر کرنے والا، ان کا بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا کرنے والا، اور بہت زیادہ رحمت والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں دو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، رجوع اللہ، اپنے گناہوں کی اصلاح کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں توبہ استغفار کر کے، اور آئندہ کے لیے نیکیوں میں لگ جائیں۔ دوسری نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، فرض زکوٰۃ بھی ادا کریں اور نفلی صدقہ خیرات بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی قدر فرماتا ہے، ان نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، اور وہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک فرض زکوٰۃ ہے کہ جسے زکوٰۃ المال کہتے ہیں، جب نصاب کے مطابق مال موجود ہو اور سال پورا ہو جائے تو فرض زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہوتی ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، تیسرا رکن ہے، اور بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک ہے نفلی صدقہ خیرات، کہ اللہ کے راستے میں جو بھی میسر ہو، جو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے۔ ایک اور صدقہ ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ رمضان کے آخری میں چاند رات کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر، یہ کیا ہے؟ یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے اس زکوٰۃ کو ادا کریں، تاکہ وہ مسکین معاشرے کے وہ لوگ جن کے گھر میں عید والے دن بھی کھانا نہیں ہے تو انہیں کھانا مل جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ابن ماجہ وغیرہ نے حدیث بیان کی ہے، سنن ماجہ کی، مسند احمد کی حدیث ہے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی ہے، مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ روزے دار کے روزوں کو پاک کر دیتی ہے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ جو روزے دار سے روزے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ لغویات، فضولیات، گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، بے حیائی، منکرات کے، روزے کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر پایا، تو جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطر اس کا کفارہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، کہ عید والے دن مسکین کے گھر کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تمہارے دین کا یہ حکم ہے کہ عید والے دن ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں جو عید والے دن بھی بھوکے ہوں، تو اطعام المساکین، مسکین کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، مساکین کو کھانا کھلایا کریں۔
تو یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ مسکین کے گھر عید والے دن کھانا موجود ہو۔ فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز عید سے پہلے ادا کر لیا تو اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ مقبول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، الحمدللہ۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو اگر نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ فطرانہ زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر یہ ضروری ہے۔ اس کے کچھ احکام مسائل اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ کہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر یعنی فطرانہ، یہ سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ادا کرے گا، بچے بوڑھے بزرگ سب کی طرف سے، حتیٰ کہ نومولود بچے ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر میں چاند رات کے دن کوئی خوشی آئی ہے، کوئی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس بچے کا بھی شمار، اس کا بھی حساب کیا جائے گا، اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہوگا۔ یعنی گھر میں جتنے افراد موجود ہیں ان سب کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے دو مقصد ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ روزے دار کو لہو اور بے حیائی سے، لاعیانی سے، فضولیات سے، روزے میں جو گناہ کے بعد ہو جاتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہے، روزے کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکا، تو ان کمی کوتاہیوں سے، لغزشوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اس صدقہ فطر کو اس کا کفارہ بنا دیتا ہے، روزے قبول ہو جاتے ہیں، روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روزے دار کے لیے فائدہ ہے کہ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی سے اس کے روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ کہ یہ محتاج کے لیے عید کے دن کا کھانا ہے۔ جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، جن کے گھر پہ عید کے دن بھی کھانا نہیں ہے، تو انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے، وہ بھی بھوکے نہ رہیں، عید والے دن وہ بھی کھانا کھائیں۔ یہ اس کا جو نام عظیم مقصد، عظیم حکمت ہے۔ یعنی ہمارا دین اس بات کا پورا دھیان رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو بالکل ضرورت مند ہوں اور جن کے پاس نہ ہوں، جو محتاج ہوں، مسکین ہوں، تو ان کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے جو ہے نا یہ فرض زکوٰۃ، پھر نفلی صدقہ خیرات، زکوٰۃ فطر، ان سب کی ترغیب ہے کہ مسکینوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، فقیروں کا، غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے، تو یہ قبول ہے، ورنہ یہ پھر عام صدقہ شمار ہوگا، پھر یہ فطرانہ نہیں ہوگا جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا۔ پانچواں یہ ہے اس کا حکم کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ حدیث کے اندر ہے ایک سا، سواد کے ساتھ، سواد الف اور عین سا۔ یہ اس زمانے میں یعنی عہد رسالت میں جو ہے اناج کو ناپنے کا اس کا ایک ماپ تھا، اس کا ایک پیمائش تھا۔ اناج کو ناپنے کے لیے ایک پیمائش استعمال ہوتی تھی، مد، سا وغیرہ۔ تو سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً یہ 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے، ٹھیک ہے، 2.5 کلو۔ تو احتیاطاً جو ہے وہ بعض اہل علم جو ہے بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ 2.5 کلو تو تقریباً یہ بنتا ہے، اللہ پاک نے اپنے فضل سے نوازا ہے، کوشش کرو پورے 3 کلو دے دیں۔ یہ اناج کی صورت میں دینا چاہیے، پیسوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، ابھی ذکر کرتا ہوں اس مسئلے کو بھی میں، لیکن جو مقدار کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سا، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 2.5 کلو۔ اچھا، کچھ اہل علم نے اس کو 2.25 کلو بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بنتا ہے تقریباً 2.5 کلو، تو کوشش کرے 2.25 کلو، بلکہ میں یہی بات کہوں گا کہ 3 کلو کا حساب لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، گنجائش ہے، تو پورے 3 کلو کا حساب لگا لیں۔ یہ اناج دینا ہوتا ہے۔ اناج کیا کہ جو ایک معاشرے کے اندر جو کھانا کھایا جاتا ہے نا، وہ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ چاول کھائے جاتے ہیں، گندم کھایا جاتا ہے، تو 3 کلو آٹا، گندم کا آٹا ہے نا، 3 کلو آٹا دے دیں، 3 کلو چاول دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گیہوں میں سے، چاول میں سے، جو کھجور، منقع، پنیر، کشمش، جس کو جو توفیق ہو اس میں سے وہ دیا جا سکتا ہے، اس میں سے وہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ نقد بھی دیا جا سکتا ہے اور اناج بھی دیا جا سکتا ہے، دونوں طریقے جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نقد جب دیا جائیں گے نا، کیش پیسے دیے جائیں گے، تو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ عام صدقہ نہیں ہے، یہ عام صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کسی ضرورت مند کو دیا اور اس نے جو ہے اسے عید سے پہلے ہی جو ہے نا وہ کھا لیا، یا اس نے کسی اور ضرورت میں لگا دیا، دوائی وغیرہ میں اسے ضرورت ہے اگر، ٹھیک ہے، تو اگر اس کی مدد کرنی ہے تو علیحدہ سے اس کی مدد کی جائے دوائی وغیرہ کے لیے۔ لیکن یہ جو ہے یہ اطعام المسکین ہے، عید والے دن مسکین کے گھر کھانا ہے۔ اس لیے جو ہے نا بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ اناج دینا ہی بہتر ہے، اناج دینا افضل ہے۔ اچھا، اب یہاں جو نا صورت حال ہے کچھ، ایک تو یہ کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہیں، ہمارے محلے میں چند ایسے خاندان موجود ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں،
تو اس صورت میں افضل یہ ہے کہ ان کے گھر جو ہے چاند رات کو، یعنی جب چاند کا اعلان ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا اگلے دن صبح عید ہے، تو یہ بہتر ہے کہ ان کے گھر پھر جو ہے نا اناج جا کے پہنچایا جائے۔ یہ افضل ہے اس شخص کے لیے جس کو پتا ہے کہ میرے عزیز و اقارب میں یا میرے محلے میں، ٹھیک ہے، قرب و جوار میں ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو مسکین ہیں، ان کے گھر کھانا نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے پھر افضل یہ کہ اب وہ چونکہ جانتا ہے نا، تو وہ چاند کا اعلان ہو جائے، اس کے بعد وہ اناج خریدے، ان کے گھر جا کے پہنچا دے کہ صبح اس کو پکا کے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، آپ کو ایسا شخص ہے جسے پتا نہیں، اب میں کہاں مسکین کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا؟ تو پھر جو ادارے ہوتے ہیں، مساجد وغیرہ، کمیٹیاں ہوتی ہیں، مدارس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو ان کی طرف سے جو ہے نا وہ وصول کرتی ہیں، کلیکٹ کرتی ہیں اور خود پہنچا دیتی ہیں۔ ان کے بعد لسٹیں ہوتی ہیں، فہرستیں ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں دینا ہے۔ تو ایسے اداروں کو، مساجد وغیرہ کو، مدارس کو، جن کے پاس ایسے انتظام موجود ہے، مسجد کمیٹی موجود ہے، مدرسے کے اندر ایسی مینجمنٹ موجود ہے، ایسا ادارہ ہے، ایسی تنظیم ہے جو آگے پہنچاتی ہے، تو انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، انہیں بھی اناج بھی دیا جا سکتا ہے، اناج جا کے دے دیں انہیں کہ ہماری طرف سے یہ مسکین کو پہنچا دیں، یا انہیں پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آخری روزے کی افطاری کے بعد، یعنی چاند نظر آ جانے کے بعد یہ دینا افضل ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں دور بھیجنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنا ہے، یا ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجنا ہے، تو دیکھیں وہ جائز ہے، بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے انسان یہ دیکھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پڑوس کے اندر، محلے کے اندر کوئی ضرورت مند موجود ہے اور وہ جو نا کہیں دور بھیج رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو قریبی ہیں ان کا حق پہلے ہے۔ تو اگر محلے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ہمسایوں کے اندر یا عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں سے لوگ موجود ہیں، تو پہلے ان کو دینا ہے۔ لیکن ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، سب کے گھر ماشاءاللہ موجود ہے عید والے دن کھانا، تو اب کیا کریں؟ اب پتہ چلا کہ فلاں شہر کے اندر ضرورت مند ہے، وہاں دینا چاہیے، ضرورت ہے وہاں، یا کہاں کہیں کوئی آفت آئی ہوئی ہے، کہیں سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، جنگ ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، وہاں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ افضل ہوتا ہے کہ وہاں بھیجو، پھر وہاں بھیجنا افضل ہوتا ہے کہ انہیں بھیجو۔ تو انہیں بھیجنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب چاند رات کو بھیجیں گے تو ظاہر ہے انہیں نہیں مل سکے گا، اس لیے کوئی شخص اگر دور بھیجنا چاہتا ہے کسی دوسرے شہر، دوسرے ملک، تو اسے چاہیے کہ 3-4 دن پہلے بھیج دے۔ لیکن جہاں بھیج رہا ہے نا، ان کو بتا دیا جائے، اس تنظیم کو، اس ادارے کو، بھائی یہ زکوٰۃ الفطر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے مسائل لازم پتہ ہوں گے، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر تقسیم کرتے ہیں، تو انہیں یہ مسائل پتہ ہوں گے کہ یہ عید کے دن کا کھانا ہے، تو وہ ان کو مسکین کو پہنچا دیں گے۔ لیکن انہیں یہ بات تاکید کے ساتھ بتائی جائے کہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے، ایسا نہ وہ عام صدقہ سمجھیں اور وقت سے پہلے یا وقت کے بعد میں ادا کریں، نہیں، انہیں بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ تو 3-4 دن پہلے اس لیے بھیجنا ہے کیونکہ پھر ظاہر ہے پیسے ٹرانسفر ہونے میں، بینکنگ وغیرہ کا سسٹم وغیرہ معاملات ہوتے ہیں، ٹائم بھی لگ جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وقت پہ پیسے پہنچے نہ، اور پھر جو ہے وہ چاند رات ہو جائے، اگلے دن عید ہو، بینک وغیرہ سب بند ہوں گے۔ تو 3-4 دن پہلے جو ہے وہ بھیجنا چاہیے، اگر کوئی دور بیچتا ہے، دوسرے شہر بیچتا ہے، یا کسی دوسرے ملک وغیرہ بیچتا ہے، لیکن یہ بتا کے بھیجا جائے کہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر یہ سب مسلمانوں نے ادا کرنا ہے، اس سے روزے دار کے جو روزوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں، لغزشیں وہ دور ہو جاتی ہیں، روزے پاک ہو جاتے ہیں، محتاج کے لیے، مسکین کے لیے عید والے دن کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اناج تقریباً 2.5 یا 3 کلو لگا لیں تو بہتر ہے، جو ہم کھاتے ہیں، گیہوں، آٹا، چاول وغیرہ، جسے اللہ نے توفیق دی، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 3 کلو ہی دے، 5 کلو دے دیں، 6 کلو دے، جو توفیق اللہ پاک نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ گیہوں چاول، اس سے زیادہ توفیق ہے تو مہنگی چیز، یعنی اس سے زیادہ پیسے دیں، جتنے زیادہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے نا۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی مسکین کو دیا جائے، کسی نے اپنے گھر کے اندر 5 لوگوں کا، 6 لوگوں کا اگر حساب بنایا ہے کہ ہمارے گھر میں 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، تو ظاہر ہے یہ سب کے جتنے پیسے ہوں گے ایک جگہ دے دیے جائیں، نہیں، اگر 3-4 مسکین ہیں تو سب کو پہنچایا جائے، سب کو پہنچایا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر خود سے ہمیں پتا ہو کہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں ایسے لوگ، تو انہیں خود جا کے پہنچایا جائے چاند رات کو، اور اگر موجود نہیں ہے تو یہ اداروں وغیرہ کو دے دیں، تو وہ لوگ پھر جو ہے نا خود پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں دور بیچنا ہو تو پہلے جو ہے نا بیچ دینا چاہیے، مگر بتا کر بھیجیں کہ یہ صدقہ فطر ہے،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ روزوں کے اندر رمضان کے مہینے میں جو لغزشیں ہو گئیں، جو کمی کوتاہیاں ہو گئیں، رمضان کا حق ادا نہ کر سکے، روزوں کا حق ادا نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بس چھوٹے سے اعمال ہیں، معمولی سے اعمال ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، ہمیں اجر و ثواب سے محروم نہ رکھے، وہ رب ہمارے پر رحمتیں فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔